السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظہ آمینہ اسلم. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 47، آیت نمبر 161، سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 2. تو چلیں ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں. سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میرا آنے والا سبق جو ہے وہ مل سکے، کیونکہ ہم پورا قرآن مجید اسی طرح لفظ با لفظ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین، ان نون کے اوپر تشدید، نون مشدد، تو نون مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ناک میں آواز لے کر جاتی ہیں اس کی ایک حرکت کے برابر. ان الذین غلط ہے، ان الذین نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے ان الذین کفروا. او کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے نا وہ واو کی ساؤنڈ ہوتی ہے. اب یہاں پر ہم نے او کی ساؤنڈ کب دینی ہے؟ جب پیش کے بعد واو آ جائے گا ہمارے پاس، تو ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھ دینا ہے. کفروا نہ کہ کفروا، ٹھیک ہے. جب ہم اس کو کفروا پڑھیں گے نا تو او کی ساؤنڈ ہم نے نہیں دی، تو اس کا مطلب ہم نے واو کو اس میں کم کر دیا. تو قرآن مجید میں کوئی بھی کمی بیشی ہم نہیں کر سکتے، یہ حرام غلطیوں میں شمار ہوتی ہے. تو آپ نے اس کو ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. یہ واو مدہ کہلاتا ہے. واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو واو مدہ کہلاتا ہے، اور اس کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں. کفروا وماتوا، تو میں بھی دیکھیے واو ساکن سے پہلے پیش، اٹ مینز یہ واو مدہ ہے، اور اس کو بھی آپ نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ. کفارن، یہاں پر اظہار ہو رہا ہے. اظہار کی تعریف کیا ہے؟ اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے. ہم نے بتانا ہے کہ یہاں پر تنوین ہے، نون کو ظاہر کرنا ہے کہ یہاں پر نون ہے، نون کی ساؤنڈ دینی ہے. کیسے دینی ہے؟ نہ تو اتنی جلدی دینی ہے کہ اکفا لگے، اور نہ اتنا لمبا کرنا ہے کہ غنہ لگے، نارمل درمیانہ. کفارن اولئک، کفارن اولئک، کفارن اولئک. یہ جو مد ہے اس کو کہتے ہیں مد متصل، یعنی کہ بڑی مد. اس کی پہچان ہوتی ہے اس حمزہ سے. اگر اس مد کے فوری بعد اسی کلمے میں یہ والا حمزہ پایا جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مد متصل یعنی کہ بڑی مد ہے. اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہے. اور 4 حرکات کاؤنٹ کیسے کریں گے؟ اپنی ہاتھ کی 4 انگلیوں کو بند کر لیں اور کھولنے میں جتنا آپ کو ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے لا کو کھینچ کے پڑھنا ہے. اولئک علیہم لعنت اللہ، اللہ سے پہلے اگر پیش آ جائے تو اللہ لفظ پور پڑھا جاتا ہے. لعنت اللہ نہ کہ اللہ، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اج پہ قلقلہ ہو رہا ہے. قلقلہ کہتے ہیں ہلا کے پڑھنا، ترتراہٹ سے پڑھنا، اپنے مخرج سے ٹکر کھا کے الگ ہونا. اج اجمعین. کتب جدن 5 حروف جب ساکن ہوں یا وقف کی صورت میں ہوں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے، ان کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے، ان کو ترتراہٹ سے پڑھا جاتا ہے. قاف طا با جیم دال 5 حروف. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب. عن پہ بنا اظہار ہو رہا ہے. عنہم فوری سے ہم نے نون کو پڑھا ہے. عنہم العذاب ولا هم ينظرون. یہاں پہ دیکھیے یوں پہ میں نے اکفا کیا ہے. اکفا کس کو کہتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا لینا، یعنی کہ نون کے مخرج کے ساتھ آپ نے زبان کو ٹچ نہیں ہونے دینا، اوپر نہیں لگنے دینا، ہوا میں چھوڑ دینا ہے. یوں ضارون، ضا کو پر کر کے پڑھیں گے. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن اور تنوین پر اکفا کیا جاتا ہے، یعنی کہ چھپا کر
آواز کو ادا کیا جاتا ہے. اس کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ 1 الف کے برابر اور 1 سے 2 سیکنڈ کا. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. قلقلہ دال کو آپ نے ہلا کے پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں. اگر ہم وقف نہ کرتے تو ہم نے دال کو نہیں ہلانا تھا. واحد. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تشدید ہے، اس کو مضبوطی سے پڑھیں. والرحمن الرحیم. ماں کے اوپر کڑی زبر ہے تو اس کو لمبا کریں گے 1 حرکت کے برابر. نررحیم. را کے اوپر تشدید ہے تو اس کو بھی ہم نے مضبوطی سے پڑھنا ہے. نر نہ کہ نوا. میں نے دیکھا اکثر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے ہوتے ہیں، را کو غائب بھی کر دیتے ہیں، نیوہیم پڑھے ہوتے ہیں، تشدید کو بھی غائب کر دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. نررحیم. ان فی خلق السماوات. سماواتی دونوں کے اوپر کھڑی زبر ہے، آپ نے اس کو دونوں کو برابر لمبا کرنا ہے 1 حرکت کے برابر. والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری. جیم پہ قلقلہ کیونکہ یہ ساکن ہے. فی البحر بما ینفع الناس. نون مشدد تو اس پر غنہ. وما انزل اللہ. یہاں پر دیکھیے پہ میں نے کیا کیا ہے؟ اکفا کیا ہے، ناک میں چھپایا کیونکہ زا آ گیا اس کے بعد. حروف اکفا آپ نے کیسے یاد کرنے ہیں؟ حروف تہجی میں سے آپ نے الف اور با کو نکال دینا ہے. حروف یرملون بھی نکال دینے ہیں، یا را میم لام واو نون. اور حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا ان کو بھی نکال دینا. باقی جو 15 حروف بچیں گے وہ حروف اکفا ہیں. تو نون ساکن کے بعد اگر حروف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کیا جاتا ہے. وما. اچھا یہاں پر ایک اور چیز دیکھیے، ماں کے اوپر یہ جو چھوٹی مد ہے اس کو کہتے ہیں مد منفصل، یعنی کہ چھوٹی مد، اور اس کی پہچان جو ہے اس الف سے ہوتی ہے. اس کو آپ نے 3 حرکات یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض. را کو بھی پر پڑھنا ہے، ضاد کو بھی پر پڑھنا ہے. را کے قاعدے میں نے بتایا تھا اگر را ساکن ہو اور آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ را کو آپ نے پر پڑھنا ہے کہ باریک پڑھنا ہے تو آپ نے اس سے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے. اس پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر ہے تو را پر پڑھا جائے گا، اگر زیر ہے تو را باریک پڑھا جائے گا. أرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. یہاں پر نا عموماً میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری جو ساؤنڈ ہے نا وہ دا ابتن نکلتی ہے، دا ابتن نکلتی ہے. تو آپ کے لیے آسانی کے لیے میں بتا رہی ہوں، یہاں پر یہ جو داب ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے، جو اردو کا لفظ ہے نا داب، دال الف دا با، داب بے داب، یعنی اردو کا لفظ بتا رہی ہوں. داب ہے نا، آپ نے نا داب دا کو لمبا کر کے با پہ اینڈنگ کرنی. کیسے؟ داب داب داب. ٹھیک ہے. دال الف دا بے داب اردو کا جو لفظ ہے نا داب، آپ نے دا کو لمبا کر کے نا تو با پہ اینڈنگ کرنی ہے اس کی. دا کو با سے ملانا ہے، داب. پھر جب آپ نے داب پڑھ لیا تو با پہ تشدید کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے رک جانا ہے اور با کی زبر پڑھ دینی ہے. ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے کہہ رہی ہوں میں. دابتیوں، داب، یہ جو میں رکی ہوں نا یہ تشدید پہ میں نے اسٹے کیا ہے. دابتیوں وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ سیکشن میں لازم پوچھیے گا. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.